نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، قرآن مجید برہان رشید کی تفسیر ہم نے شروع کی ہوئی تھی اور آپ کے سامنے ہم نے چند دنوں پہلے سورۃ البقرہ کی 43 آیت جو تھی اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور اس کی تفسیر بھی آپ کے سامنے عرض کی تھی، اور اللہ کے فضل و کرم سے چند دنوں کے بعد آج پھر ہم آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی 44 آیت ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کی تفسیر بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ محترم ناظرین و سامعین، جو 44 آیت ہے سورۃ البقرہ کی وہ یہ ہے: اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ 44 آیت ہے سورۃ البقرہ کی۔ اس کا سادہ سا ترجمہ یوں بنتا ہے: کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور تم اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا بس تم عقل نہیں رکھتے؟ محترم ناظرین و سامعین، اب سب سے پہلے اس آیت کا شان نزول سمجھیں کہ کس وجہ سے نازل ہوئی ہے یہ آیت۔ تو سامعین کرام، بعض مفسرین کرام نے اس کا شان نزول کچھ یوں بیان فرمایا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یا تو یہ آیت 44 آیت جو ہے سورۃ البقرہ کی، یہ ان یہودی علماء کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جن کے رشتہ دار مسلمان تھے، ان یہودی علماء کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ان یہودی علماء کے جو مسلمان رشتہ دار مسلمان تھے، انہوں نے اپنے یہودی علماء سے پوچھا، دریافت کیا دین اسلام کے بارے میں کہ دین اسلام حق ہے، صحیح ہے۔ تو ان یہودی علماء نے آگے سے جواب دیا کہ تم اسی دین پر قائم رہو، یعنی تم دین محمدی پر ہی قائم رہو، تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مانو، تم اسی دین پر قائم رہو، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام حق ہے، حضور کا کلام سچ ہے۔ ایک شان نزول اس کا مفسرین کرام نے یوں بیان فرمایا، اور بعض مفسرین کرام اس کا شان نزول یوں بیان فرماتے ہیں یا تو یہ ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جو مشرکین عرب تھے، جو عرب کے مشرکین تھے، ان کو یہودیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کی بشارت دی تھی، حضور کے تشریف لانے کی انہوں نے خوشخبری دی تھی۔ ان یہودیوں نے عرب کے مشرکین کو حضور کے مبعوث ہونے کی خبر دی تھی کہ جب حضور تشریف لانے والے ہیں تم نے حضور پر ایمان رکھنا ہے، لیکن جب حضور تشریف لے آئے تو یہ یہودی جو ہیں، یہ حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے انہوں نے حضور کا انکار کر دیا، یہ کافر ہو گئے۔ تو یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ تم بھلائی کا لوگوں کو تم بھلائی کا حکم دیتے ہو کہ تم حضور پر ایمان رکھو، حضور کے دین پر قائم رہو، تم لوگوں کو یہ کہتے ہو حالانکہ تم اپنی جانوں کو بھول گئے، یعنی تم تو عمل نہیں کرتے، دوسروں کو عمل کرنے کا کہتے ہو، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ تو سامعین کرام، اس آیت سے ہمیں بھی یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ جو ہم دوسروں کو بتائیں، سب سے پہلے ہم اس پر عمل کریں، تب جا کے ہم دوسروں کو آگے بتائیں۔ جب ہم عمل نہیں کریں گے، دوسروں کو بتائیں گے، تو یہ فائدہ نہیں ہے اس کا، ہم بیکار شے ہیں۔ پھر ہمارے بڑے لوگ ہیں، ہمارے جو بڑے مقام پر ہیں، وہ گالی گلوچ کرتے ہیں لیکن
جب ان کا بچہ کسی کے سامنے گالی گلوچ کرے تو وہ اس کو منع کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا گالی گلوچ نہ کیا کرو، حالانکہ خود گالی گلوچ دے رہے ہوتے ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے، دوسروں کو کہتے ہیں کہ عمل کرو، یہ فائدہ نہیں ہے اس کا۔ اور جو دوسروں کو کہتا ہے کہ عمل کرو، خود اس پر عمل نہیں کرتا، اس کے بارے میں احادیث کے اندر بڑی وعید آئی ہے، بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ ان میں سے چند آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، شعب الایمان کے اندر یہ حدیث موجود ہے، یا یہ مصنف ابی شیبہ کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں معراج کی رات گیا تو میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، جب وہ کٹ جاتے تو پھر دوبارہ صحیح ہو جاتے، یعنی جب کٹ جاتے تو پھر دوبارہ صحیح ہو جاتے تھے، پھر کٹ جاتے پھر دوبارہ صحیح ہو جاتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ جب کٹ جاتے تھے پھر دوبارہ صحیح ہو جاتے تھے۔ تو میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آقا جی یہ آپ کی امت کے خطباء ہیں، جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن اپنی جانوں کو بھول جاتے تھے، حالانکہ یہ کتاب بھی پڑھتے تھے، ان کے پاس عقل نہیں رکھتے، کیا یہ عقل نہیں رکھتے تھے؟ یعنی یہ جانتے تھے، دوسروں کو کہتے تھے کہ عمل کرو لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کریں، ہم اپنے اندر عمل کا جذبہ پیدا کریں، پہلے ہم عمل کریں گے پھر دوسروں کو کہیں گے، تب جا کے ہمیں بہترین قسم کا ثواب ملے گا، ہمیں مزہ بھی آئے گا، لطف آئے گا۔ تو سامعین کرام، ہم پہلے عمل کریں، اس کے بعد دوسروں کو ہم کہیں کہ تم اس پر عمل کرو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ جنت، جو جنتی ہوں گے جنت میں پہنچ جائیں گے اور جو دوزخی ہوں گے دوزخ میں پہنچ جائیں گے، تو جنت کی ایک قوم دوزخیوں پر جھانکے گی اور پوچھیں گے جنت والے دوزخیوں سے تم کس وجہ سے دوزخ میں آئے ہو، کون سی چیز تمہیں دوزخ میں، کس چیز نے تمہیں دوزخ میں ڈالا ہے، کس وجہ سے آئے ہو، کس سبب سے؟ تو حالانکہ ہم تمہاری تعلیم کے مطابق عمل کرتے تھے، جو تم ہمیں تعلیم دیتے تھے ہم اسی پر عمل کرتے تھے، ہم تو جنت میں ہیں۔ تو جو دوزخی ہوں گے وہ آگے سے کہیں گے ہاں ہم تمہیں تعلیم دیتے تھے لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے تھے، تو پھر جنت کہیں گے ہاں تم اسی وجہ سے دوزخ میں ہو، یعنی دوسروں کو عمل کا کہتے تھے کہ اس پر عمل کرو لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، پھر کیا انجام ہوا ان کا؟ دوزخ میں چلے گئے۔ حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا، اب عالم دین کی بات آ رہی ہے، پہلے عام کی بات، عام انسان کی بات تھی، اب عالم دین کی بات آ رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ عالم دین جو لوگوں کو تعلیم دیتا ہے خود اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ اس چراغ کی مانند ہے جو لوگوں کو روشنی دیتا ہے لیکن خود جلتا رہتا ہے، خود جل جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو عمل نہیں کرتا عالم دین، دوسروں کو تعلیم دیتا ہے، وہ چراغ کی مانند ہے، چراغ کی مثل ہے۔ آپ دیکھیں ایک چراغ رکھا جائے، اس کے ارد گرد لوگ بیٹھ جائیں تو لوگ اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، اپنے کام میں مشغول رہتے ہیں، کس وجہ سے؟ اس روشنی کی وجہ سے، لیکن روشنی کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ چراغ جل جل کر سایہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو عالم دین بھی ایسے ہی ہے، خود تو عمل نہیں کر رہا، دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ عمل کرو۔ حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جو اس شخص کے لیے ایک ہلاکت ہے جو علم نہیں رکھتا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسے علم کی توفیق ضرور عطا فرماتا، اور اس شخص کے لیے 7 بار ہلاکت ہے جو علم تو رکھتا ہے، جو علم تو رکھتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا۔ سامعین کرام، اس حدیث میں ذرا غور کریں، کوئی شخص اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ برا کام کر رہا ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، تو اس کے لیے کتنی ہلاکتیں بتائی حضور نے؟ ایک ہلاکت بتائی۔ کوئی برا کام کر رہا ہے، اس کو علم نہیں ہے، ایک ہلاکت ہے اس کے لیے۔ اور جو جانتا ہے کہ بھئی یہ برا کام ہے، مجھے اس سے رکنا چاہیے، لیکن پھر بھی وہ نہیں رکتا، اس کو کرتا ہے، تو اس کے لیے کیا فرمایا کہ 7 ہلاکتیں ہیں، 7 ہلاکتیں ہیں۔ تو سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم عمل کریں۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہم پہلے عمل کریں، دوسروں کو ترغیب دیں کہ تم اس پر بھی عمل کرو، تو پھر
اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوگا، اللہ تعالی ہم سے خوش ہوگا، اس کے پیارے حبیب حضور علیہ السلام بھی ہم سے خوش ہوں گے۔ ہم جب نیکی کا عمل کریں گے، خود کر لیا، اب دوسروں کو حکم دے رہے ہیں کہ نیکی کرو، اس سے رک جاؤ، تو پھر بندے کو جو ثواب ملے گا اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ رب تعالی سے دعا ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے باتیں عرض کی ہیں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ہم اگلی نشست میں اور آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں تاکہ ہم اس پر جلد از جلد عمل کریں، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ